أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور بڑے بھاری مال سونے کے اور چاندی کے، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا والی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتا دوں. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، لہذا بخش دیجیے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دیجیے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور راتوں کے پچھلے حصوں میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہوئیں، آیت نمبر 14، 15، 16، 17. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیات میں کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ، اہل کفر اور غیر مسلمین جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ جو شامل حال ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے گزشتہ آیتوں میں ہوا تھا. اب یہاں غیر مسلمین جنہوں نے دین کو ٹھکرایا، دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے، چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو یا کسی بھی لائن کے ہوں، وہ دنیا کی محبت میں کرتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دیتا ہے دنیا کی محبت میں، کسی سے جھوٹ بولتا ہے دنیا کی محبت میں، دوسرے کا مال ہڑپ لیتا ہے دنیا کی محبت میں، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے دنیا کی محبت میں، اور اس بات میں کہ خود دنیا زیادہ سے زیادہ جمع کر لے اور دوسرے کا نقصان کر دے۔ تو فرمایا دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کن کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی محبت، یعنی بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، ڈھیر سارے مال کی محبت، سونے چاندی کے اموال کی محبت، سواری گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے کی محبت یعنی سواریوں کی محبت، اور پالنے والے جانوروں کی محبت، پالے جانے والے جانوروں کی محبت، اور کھیتی کی محبت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کو اندھی کر دیتی ہے۔ کھیتی کرنے والا اور مویشی پالنے والا، یہ لوگ صبح کو جب جانور کھولتے ہیں یا شام کو جب جانور بند کرتے ہیں، تو جس کے آج بھی اور پہلے زمانے میں بھی، آج بھی قریوں میں یہ بات عام ہے، اور پہلے زمانے میں یہ دستور عام تھا کہ جس کے پاس جتنی کھیتی بڑی زمینیں ہوتی ہیں اور جس کے پاس جتنے زیادہ مویشی ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور جب جانور صبح کو کھولتے ہیں اور شام کو بند کرتے ہیں، تو اس موقع پر مویشی کی جو بھیڑ نکلتی ہے اور واپس ہوتی ہے، تو اسے دیکھ کر کے پالنے والا خوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کھیتی کرنے والا آدمی کھیتی کرتے ہوئے جب اس کی فصل پکنے کو آتی ہے، اسے کٹنے کے مرحلے میں ہوتی ہے، تو اپنے ہری بھری کھیتی کو اور اپنے لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کے، تیار کھیتی کو دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی مست و مگن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 6 چیزیں بیان فرمائیں: عورت، اولاد، ڈھیر سارے مال، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا ڈھیر۔ اس زمانے کے حساب سے، آج کے حساب سے، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ کہیں تو پیسوں کی گٹھلیاں آپ کہہ لیں، پیسوں کے، جسے آپ ہماری زبان میں اب کہیں تو پیسوں کے کٹے، اسے دیکھ کر کے آدمی خوش ہوتا ہے، پھولے نہ سماتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھ کو اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے۔ آدمی کے اندر ان چیزوں کی محبت اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، اس لیے کہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی۔ دنیا کی نعمتیں جھوٹی نعمت ہے، یہ آخرت اخروی نعمتوں کا ایک طرح سے گویا کہ سایہ ہے۔ یہ انہی نعمتوں میں آدمی جب انہی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان نعمتوں میں لگتا ہے، تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کا دل لگتا ہے، اس کی محبت اس میں ڈالی گئی ہے تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے وہ آخرت میں ملنے والی نعمتوں کی حرص کر سکے اور اس کی تمنا کر سکے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کا نظام چلانا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، مال کی، اولاد کی، گھر والی کی، ان چیزوں کی محبت ڈالتے ہیں، تب جا کر کے آدمی رزق لیتا ہے۔ آدمی گھر والی اور اولاد کی محبت میں ان کو کما کر کے ان کو خوش رکھنے کی فکر میں آدمی گھر چھوڑ کر کے باہر نکلتا ہے۔ مالدار اس نیت سے نکلتا ہے کہ تاکہ اور اپنا مال زیادہ کرے، اپنے مال میں اضافہ کرے،
غریب اس لیے جاتا ہے تاکہ اپنے گھر کی اس دن کی روٹی کی ضرورت پوری ہو جائے، مزدور اس لیے جاتا ہے تاکہ مزدوری کر کے پیسے لائے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکے۔ تو یہ محبت ڈال دی گئی ہے، ورنہ اولاد اور بیوی اور بچوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی تو یہ کائنات کا نظام نہیں چلتا، آدمی رزق نہیں لیتا۔ عورت کی محبت اگر انسان کے دل کے اندر نہیں ہوتی تو کوئی نکاح کرنے کا رزق نہیں لیتا، اس لیے کہ نکاح کے بعد بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارا اسے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ کوششیں اسے کرنی پڑیں گی، بہت سارا رزق اسے لینا پڑے گا، بہت سارا بوجھ اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت اللہ نے اس میں دل میں ڈال رکھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دوسری حکمت یہ ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری حکمت یہ بیان فرمایا کہ تاکہ آزمائیں، یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ یہ چیزیں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیاوی زندگی کے زینت کے طور پر جو کچھ دنیا میں ہے اسے زینت بنایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین میں رہنے والوں کے لیے اور زمین کے لیے ہم نے جو کچھ زمین میں چیزیں رکھی ہیں وہ ایک طرح کی خوبصورتی اور زینت ہے زمین کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ آزمائیں ہم کہ تم میں کون عمل کرنے والا ہے۔ یہ آزمائش بھی بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کی یہ کیا ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب ختم ہونے والی دولت ہے۔ چاہے کتنی ہی بڑی دولت ہمارے ہاتھ میں رہے، یا تو یہ ہے کہ آن کی آن میں دولت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولت ڈھیر ساری رہتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے دولت مند ایسے ہوتے ہیں، دولت کے انبار اور ڈھیر ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن استعمال کرنے کی سہولت اللہ تبارک، استعمال کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ان سے ختم کر دیتے ہیں۔ لذیذ کھانے، عمدہ قسم کے پکوان ان کے گھروں میں بنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیماریاں ایسے پیدا کر دیتے ہیں ان کے اندر۔ بڑا ساہوکار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی دولت کا مالک ہے، کار میں بنگلے میں رہتا ہے اور کار میں جاتا ہے، کہیں کسی فنکشن میں بلایا گیا، کسی پروگرام میں بلایا گیا، کسی شادی میں مدعو کیا گیا، یہ پہنچا اور وہاں ڈھونڈتا ہے پرہیز والے کھانے کہاں ہیں۔ اس کا ڈرائیور ہے، یہ تو اس کے پاس کام کے لیے رکھا گیا ہے، یہ تو اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے گھر والوں کا اپنا پیٹ پالنا ہے اور اپنے گھر والوں کی سخت ضرورتیں پوری کر لینی ہے بس۔ لیکن جو کار بڑی محنتوں کے بعد فخر کے ساتھ اس نے لے رکھی ہے، اسی کار میں وہ بھی بیٹھتا ہے، اسی اے سی کی ہوا اسے بھی ملتی ہے، اور جا کر جس فنکشن میں پہنچتے ہیں یہ لوگ، ڈرائیور تو مزے سے پورے عمدہ کھانے کھاتا ہے، لیکن جس اونر کو یہ لے کر کے گیا، جس امیر کو، جس مالدار کو، جس مالک کو لے کر کے پہنچا وہاں، وہ شادی خانے میں ویجیٹیرین تلاش کرتا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے کہ وہاں پھیکا پکوان کہاں ہے، پھیکا کھانا کہاں ہے، تاکہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس سے احتیاط کے لیے وہ کھانا کھایا جا سکے۔ تو یہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرنے کا موقع دیں تب، ورنہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت ہو کر بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے گزارے کے لیے ایک سامان ہے، بس اسی میں مست و مگن نہ ہو جانا، اسی میں ڈوب کر کے نہ رہ جانا۔ اسی کو امام رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھا ہے کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، یعنی پانی، دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے، دنیا کے ساز و سامان، اس کے عیش و عشرت کے جو اسباب ہیں ان کی مثال پانی کی طرح ہے،
اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، کشتی ہی کی پشت پناہی سے، اسی کے سپورٹ سے، پانی ہی کے پشت پناہی اور اسی کے سپورٹ سے کشتی چلتی ہے۔ لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو سہارا بننے کے بجائے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح یہ دنیا انسانی زندگی کے لیے سہارے کے طور پر ہے۔ آدمی اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس سے دنیا بھی حاصل کرے گا، آخرت بھی حاصل کرے گا، مزے میں رہے گا۔ ورنہ بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کے مال و دولت کو خود عذاب بنا دیتے ہیں۔ روایات میں، قرآن کریم کی آیتوں میں وہ چیز بھی موجود ہے۔ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یعنی غیروں کو جو مال، جو دولت دی گئی ہے، دولت کی فراوانی دی گئی ہے، وہ تمہیں اسے دیکھ کر کے تم پریشان نہ ہو جاؤ، وہ تمہیں اچھی نہ لگے، اے وہ دولت ہمیں بھی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا، اسے لے کر کے آپ فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو عذاب میں رکھیں، تاکہ ہم ان کو تکلیف میں رکھیں۔ بہت سے مالدار ایسے ہوتے ہیں، مال ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنی دولت ان کی بڑھ جاتی ہے، بعد میں اس مال و دولت اور اس اسباب کو بچانے کی فکر ہی ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے۔ اولاد چاہتی ہے کہ یہ خزانے کا سانپ مرے اور یہ خزانہ ہم کو ملے۔ باپ کو اولاد یہ سمجھتی ہے، جو باپ بہت سارے سرمایوں کا مالک ہوتا ہے، اس کی اولاد کو پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا ہے، تو ایسے باپ کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ خزانے کا سانپ اژدہا ہے، اسے ہٹائیں گے درمیان سے، اس کے مال سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اب باپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں زندہ رہوں، جتنا سال چاہے زندہ رہوں، میں جب تک رہوں گا میں اپنے مال کو استعمال کرنے نہیں دوں گا۔ اسی حسرت میں کبھی کوئی اولاد فائدہ اٹھائے بغیر ہی دل سے دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ دادا کی دشمن بن جاتی ہے کہ اس نے میرے باپ کو مال و اولاد ہونے کے باوجود بھی، اتنے مال و اسباب ہونے کے باوجود ان لوگوں کی زندگیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ دنیا کی لڑائیوں میں بڑی، اگر اب اس کا ایک تناسب نکال لیا جائے تو بڑا تناسب اس کا مال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ غریب لوگ، جھوپڑیوں میں رہنے والے، کرائے کے مکانات میں رہنے والے، ان کے آپس میں جھگڑے رگڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ آپس میں محبت سے ہوتے ہیں، ان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ مالدار قسم کے لوگ جن کے ہاں مال جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، بس ساری لڑائیاں اسی پہ ہوتی ہیں، ساری لڑائیاں مشترکہ فیملی ہوتی ہے، بھائی دو تین بھائی مل کے رہتے ہیں، ایک بھائی سوچتا ہے اس میں کہ میں زیادہ سے زیادہ گھر کی چیزوں کو استعمال کروں اور کم سے کم پیسے گھر کو دوں، اور جو آمدنی ہے میری میں اسٹاک کر کے رکھوں تاکہ جس وقت مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا تب مجھے کام آئے گا۔ دوسرا بھائی کوئی کمزور ہوتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، اس کے پاس آمدنی ہو کر بھی یہ ہمیں کچھ دیکھنے نہیں دیتا، ہمیں بھی مجبور کرتا ہے، ہمارے یہاں سے ہماری طرف سے بھی اتنی ہی رقم لگانے پر مجبور کرتا ہے، زیادہ طاقت اس کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں مال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کے ساز و سامان ہے، بس یہ دنیا کی زندگی کو کسی بھی طریقے سے گزار کر چلے جانے کے لیے، اس لیے کہ یہاں کی کوئی چیز، جب یہ زندگی ہی دائمی نہیں ہے تو یہاں کی کون سی چیز دائمی ہوگی؟ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، یا تو وہ ہمارے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں فنا ہو جائے گی، یا ہماری زندگی ہی میں ہمارے ساتھ سے اچھن کر کے فنا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، ہاں اللہ کے نزدیک جو چیزیں ہیں وہ اچھا ٹھکانہ ہے، جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، دنیا کی جو دولتیں تمہیں ملی،
اسے خرچ کر کے جو تم نے اللہ کے ہاں بھیج دیا، وہ واقعتاً اللہ کے نزدیک جو چیزیں ہیں وہ واقعتاً وہ قابل رشک ہے، وہ ان چیزوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوسرا جو رخ ہے اسے بیان کر رہے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ دنیاوی چیزیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں جو ان کے پاس جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کی لوگ خواہش کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان سے بہتر چیز کیا ہے میں بتاؤں؟ آگے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے عند ربہم اللہ کے نزدیک، ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں، اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہیں۔ یہاں دنیاوی نعمتوں میں سے 6 نعمتوں کا ذکر کیا گیا، عورتیں، اولاد، سونا چاندی کے مال کا ڈھیر، گھوڑے، مویشی اور کھیتی، 6 نعمتیں ذکر کی گئی۔ ان کے مقابلے میں یہاں قرآن کے آخری اخروی نعمتوں کا جو ذکر کیا گیا اس کے مقابلے میں اس میں صرف 2 نعمتوں کا تذکرہ ہے، باغات کا تذکرہ ہے اور پاکیزہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے، 2 نعمتوں کا تذکرہ، اس لیے کہ عورت کی محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی رہے گی۔ البتہ اولاد سے محبت جو انسان کو ہوتی ہے دنیا میں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آخری زمانے میں کام آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آخری زمانے میں عمر کے آخری مراحل میں اولاد ہمارے کام آئے گی، دوسرے یہ کہ جب اس دنیا سے انسان چلا جائے گا تو اس کا نام دنیا میں روشن رکھے گی۔ وہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، آخرت میں نہ کمزوری آنے والی ہے، نہ کسی کی محتاجگی ہے، اور نہ وہاں ختم ہو کر کے دنیا سے جانا ہے، وہاں کی زندگی خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا ڈھیر، اس سے بھی آدمی کو وہاں دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں سونے کی چاندی کی فراوانی ہوگی۔ جنت کی بعض نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جنتیوں کو ایسے محل عطا فرمائیں گے جس کے 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ تو یہ ہے وہاں سونے چاندی کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہاں دنیا میں دنیاوی زندگی میں آدمی کو اب عورتیں ہوتی ہیں ان کو سونے کے زیورات سے دلچسپی ہوتی ہے، مردوں کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیا چیز ہے، مردوں کے نزدیک اس کی مالیت سے مطلب ہے، مردوں کو ایک مال ہے اور ایک قیمتی سرمایہ ہے، اسے ہم دیں گے مارکیٹ میں بڑی رقم اس سے مل سکتی ہے۔ مردوں کو اس کی مالیت سے مطلب ہے، اور مالیت اس لیے ہے تاکہ اسے دے کر کے ضرورت کی چیز خرید سکے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو کسی چیز کی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کسی چیز کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو مال کی بھی ضرورت نہیں، تو سونے چاندی جو مال کی شکل میں ہے ان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ آگے والخیل المسومہ والانعام والحرث، گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو انسان سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے، ضروریات کے طور پر استعمال کرتا ہے، کھیتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے باغ کا ذکر فرمایا، تو سواری وغیرہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انسان جہاں چاہے گا جنت میں جس جگہ پہنچنے کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچائیں گے۔ اولاد، جن کی اولاد دنیا میں اولاد ہوگی وہی اولاد جنت میں اسے مل جائے گی، جن کی اولاد نہیں ہوگی ایک تو یہ ہے کہ ان کو اولاد کی تمنا ہی ان کے دل میں نہیں ہوگی،
جنت میں، یا اگر کوئی خواہش بھی کرے گا، اولاد کی تمنا کرے گا کوئی جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مراحل کو آن کے آن میں طے فرما دیں گے۔ یہ جو لمبی مدت ہے پریشان کن ٹینشن والا 9 مہینے کی مدت، جس میں عورت بھی پریشان، عورت سے زیادہ اس کے گھر والے پریشان، یہ سب مراحل نہیں ہوں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہاں اس کا نظام، جنتی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سسٹم بھی قائم فرمائیں گے، اس کی خواہش کے لیے اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عطا فرمائیں گے، آخرت کی جو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ وہاں باغات ہوں گے، راحت کے سامان اسباب ہوں گے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ خالدین فیہا، وہاں کی نعمت ہمیشہ کی ہوگی۔ اب ایک آدمی کسی کے پاس آپ 10,000 روپے کسی کے پاس دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنے کی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے آدمی کو آپ 10,000 روپے دیں اور یہ کہیں کہ آپ رکھیے 1 مہینے کے بعد لے لیتا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ پیسے اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہیں، لیکن یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ اپنا سمجھتا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حدیث میں فرمایا گیا میرا، اس آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، یا آخرت ذخیرے آخرت کے طور پر خرچ کر کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جس کو جمع کر دیا، بس وہی اس کا مال ہے۔ باقی جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے، کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی ہے، وہ اس کے وارثوں کے حوالے ہو سکتا ہے وہ مال۔ تو دوسری جو نعمت ہے خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی، ہمیشہ اسے جنت میں رہنا ہے۔ تیسری جو نعمت ہے ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، جنتی لوگ پہنچ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کے احوال دریافت فرمائیں گے، کیا حال ہے تم لوگوں کا، کیسی ہے تمہاری جنت کی زندگی؟ تو سب خوش ہوں گے، اللہ ہم تو راضی ہیں، بہت خوش ہیں، ہماری یہاں کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نعمتوں میں اضافے کے طور پر فرمائیں گے کہ اب ہماری طرف سے ایک اعلان یہ بھی سن لیجئے کہ آج کے بعد ہم کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ بڑا آدمی ہے، جس کسی کے ماتحت ہم رہ رہے ہیں، ساری سہولیات اس کی طرف سے ہمیں مہیا ہے، اس کی طرف سے صرف ایک چیز کا خوف رہتا ہے کہ کبھی یزدان ناراض نہ ہو جائے، کبھی غصے میں نہ آ جائیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری یہ نعمتیں ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی بہت بڑی ناراضگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اس بات کا اعلان فرما کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ فرمائیں گے کہ اب کے بعد کبھی تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، کن کو ملیں گی؟ یہ ملیں گی متقی لوگوں کے لیے، الذین اتقوا، متقی لوگوں کے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لیجئے۔ اور کیا ان کے اوصاف ہیں؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر میں 3 طرح کے صبر آ گئے، صبر عن المعصیہ، صبر عن الطاعہ، صبر عن المصیبہ، یعنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور طاعت پر جمے ہوئے ہیں، نیک کاموں میں جمے ہوئے ہیں، صبر علی الطاعہ، اور اسی طرح صبر علی المصیبہ، آنے والے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو صبر کرنے والے یہ بھی اللہ کے متقی بندوں میں سے ہیں۔ والصادقین، اور سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ قانتین، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ منفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخر حصے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین منکم، تم لوگ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کی عادت اپناؤ، اس سے لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا وطیرہ اور ان کا خاصہ رہا ہے، یہ ہر ایک کے پرانے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کروں۔ رات کو بندہ اٹھتا ہے تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ عمرو بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب آخری رات کے حصے میں ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو رات کو اٹھ کر سحر جو رات کا آخری حصہ ہے اس میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والے یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ساری نعمتیں انہی لوگوں کو ملیں گی۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہوئی جن سے متعلق مختصر سی تفصیلات یہ گزری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔